الجبرا کا علم ہے، میڈیکل کا علم ہے، سارا قرآن سے نکلا ہے۔ ان لوگوں نے قرآن سے ہی سب کچھ نکالا ہے، لیکن یہ انسان کے اندر اپنا کمال ہوتا ہے کہ جتنا کمال پیدا کرتا ہے وہ اسے حاصل کر سکتا ہے۔ اب ہم زمین کھودتے ہیں، ہمیں صرف پانی ملتا ہے، اور وہ ڈی سی والے کھودتے ہیں تو پٹرول اور نیچے سے جو ہے نا گیس بھی نکال لیتے ہیں اور ڈیزل بھی نکال لیتے ہیں۔ ان کے پاس اس کی اتھارٹی ہے، ان کے پاس اس کے وہ قوانین ہیں، یا ان کے پاس وہ مشینیں ہیں جو اس کو دیکھ لیتی ہیں۔ ایسے ہم تو قرآن کو صرف ایک عربی میں پڑھ لیتے ہیں یا اس کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ جو بندہ جس نگاہ سے قرآن کو دیکھتا ہے، قرآن وہی کچھ اس کو دیتا ہے۔ بہرحال میں اس کل کے سبق کو دوبارہ ریوائز کرتا ہوں، چلے آپ حضرات کے علم میں آ جائے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ قرآن کریم میں جو مضامین استعمال ہوئے ہیں زیادہ تر وہ کتنے ہیں؟ 4۔ کتنے بیٹا؟ 4۔ نمبر 1 توحید، عقائد، اور اس کے بعد دوسرا ہے احکام، تیسرا ہے قصص، اور چوتھا ہے امثال۔ پھر عقائد میں سارے عقیدے بیان ہوئے ہیں۔ 2 عقیدے بڑے اہم ہیں، ایک عقیدہ ہے توحید اور عقیدہ ہے رسالت۔ عقیدہ ہے توحید کہ اللہ کی ذات و صفات میں کسی کو اللہ کا شریک نہ ٹھہرایا جائے، وہ ایک تنہا پوری کائنات کا مالک ہے، یہ عقیدہ توحید ہے۔ عقیدہ رسالت جو ہے کہ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری نبی مانے، سچا نبی مانے، اور آپ کے علاوہ جتنے بھی انبیاء آئے ہیں سارے برحق اور سچے نبی تھے، کسی سے کسی قسم کا کوئی گناہ، کوئی کمزوری سرزد نہیں ہوئی، وہ اللہ کے معصوم پیغمبر تھے۔ یہ عقیدہ رسالت ہے۔ اس کے بعد احکامات ہیں۔ احکامات کی آپ کو یاد ہوگا میں نے 3 قسمیں بیان کی تھی۔ ایک احکامات قرآن کے وہ ہیں کہ جو خالص اللہ جل جلالہ کے متعلق ہیں، جو اللہ جل جلالہ نے اپنے بارے میں ہمیں بتلائے ہیں، مثلا عبادات۔ تو عبادت صرف ایک اللہ کی، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں ہو سکتی۔ عبادات کی جتنی صورتیں ہیں، سجدہ ہے، رکوع ہے، قربانی ہے، زکوٰۃ ہے، نذرانہ ہے، جو کچھ ہے یہ اللہ جل جلالہ کے لیے، اللہ کے علاوہ کسی کے ساتھ کوئی بھی ذرا سا بھی شیبہ بھی ہوا نا تو وہ شرک ہو جائے گا اور اللہ تعالیٰ اس عمل کو رد فرما دیں گے۔ اسی انداز میں دوسرے وہ احکامات ہیں جن کا تعلق صرف بندوں کے ساتھ ہے، جو قرآن میں بیان کیے ہیں۔ اس میں بندوں کے معاملات ہیں، تجارت کرنی ہے، قرآن میں اس کے احکامات موجود ہیں۔ لین دین کے معاملات کرنے ہیں، قرآن کریم کے اندر موجود ہے۔ گواہی دینی ہے، فیصلہ کرنا ہے، نکاح، یہ جتنی چیزیں ہیں، ذبیحہ، یہ ساری چیزیں قرآن کے اندر مکمل موجود ہیں۔ اور تیسرے وہ ہیں کہ جو من وجہ معاملات ہیں اور من وجہ وہ عبادات ہیں، مثلا نکاح ہے، شادی ہے، طلاق ہے، اولاد کی تربیت ہے، وراثت ہے، وصیت ہے۔ یہ 3 طرح کے احکامات اللہ نے قرآن میں بیان کیے ہیں اور بھرے ہوئے ہیں۔ کوئی بھی ایسا عمل نہیں ہے جس کی قرآن سے رہنمائی نہ ملتی ہو۔ اور اس کے بعد تیسری چیز جو ہے وہ آج ہم بیان کریں گے، ایک ہے قصص۔ قصص جو ہے نا یہ قصے کی جمع ہے، قصہ واقعہ اس کو کہا جاتا ہے۔ قرآن کریم میں جو تیسرا موضوع ہے یا عنوان ہے وہ میں نے عرض کیا، وہ ہے قصص۔ قرآن کریم میں جو واقعات بیان ہوئے ہیں وہ 2 قسم پر ہیں۔ جس طرح احکامات 3 قسم پر تھے اور عقائد 2 بنیاد پہ تھے، ایسے ہی قصص جو ہیں وہ 2 طرح کے ہیں۔ ایک وہ ہیں کہ جو ماضی کے واقعات ہیں، جو پہلے گزر چکے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا تھا کہ قوم لوط نے یہ کیا، قوم ہود نے یہ کیا، قوم نوح نے یہ کیا، قوم صالح، یہ ساری چیزیں جو گزشتہ گزری ہیں یہ ماضی کے واقعات ہیں جو اللہ نے قرآن کریم میں بیان کیے، اور بار بار اللہ نے ترغیب دی اور کہا ہے کہ عبرت پکڑو کہ لوگوں کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ اور دوسرے وہ ہیں جو مستقبل کے حوالے سے، جو نبی علیہ السلام کے زمانے میں نہیں تھے لیکن بتا دیا گیا تھا کہ آنے والے وقت میں ایسا ہوگا، اور ایسا ہو چکا ہے۔ جو جو قرآن نے بیان کیا وہ سب کچھ موجود ہے۔ تو قصص کی 2 قسمیں ہوئی۔ ایک وہ قصے جو ماضی کے ہیں، یعنی پہلے گزر چکے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے، کیوں قرآن پیارے آقا پہ نازل ہوا ہے تو آپ سے پہلے جو واقعات بیان ہوئے ان کو ماضی کے واقعات کہا جاتا ہے۔ اور دوسرے مستقبل کے جو پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آنے والے واقعات ہیں، جس کا قرآن نے بڑی تفصیل کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ اچھا، اب اس کا ہم ماضی کے واقعات کی طرف جاتے ہیں۔ ماضی کے واقعات میں اللہ جل جلالہ نے زیادہ تر کس کے واقعات قرآن میں بیان کیے ہیں؟ آپ کے ذہن میں ہے؟ انبیاء۔ شاباش، ماں اللہ آپ کے علم میں اضافہ فرمائے، بہت اچھا۔ ماضی میں سارے انبیاء کے اللہ نے کس سے اکثر انبیاء کے واقعات بیان کیے ہیں، اور ان واقعات کو بیان کر کے مقصد یہی تھا کہ یہ امت سمجھ جائے، وہ غلطی نہ کرے۔ مثلا کوئی کسی کو بتاتے نا آپ سے پہلے فلاں نے یہ قصور کیے تھے،
تو مطلب کیا ہوتا ہے آپ نے یہ عمل نہیں کرنا، ورنہ جس طرح ان کو سزا ملی تھی تو میں بھی سزا ملے گی۔ تو ماضی کے جو واقعات ہوئے ہیں اس میں زیادہ تر اللہ جل جلالہ نے انبیاء کے واقعات بیان کیے ہیں، اور اس کے علاوہ نیک لوگوں کے بھی واقعات بیان ہوئے ہیں اور نافرمان لوگوں کے بھی واقعات بیان ہوئے ہیں۔ اب یہاں ذہن میں سوال اٹھتا ہے، انسان کے اندر تجسس ہے، وہ چاہتا ہے کہ ماضی میں جو انبیاء کے واقعات بیان ہوئے ہیں تو کتنے انبیاء کے واقعات قرآن نے بیان کیے ہیں؟ بڑا امپورٹنٹ اور عام سوال ہے، کتنے انبیاء کے واقعات اللہ جل جلالہ نے قرآن میں بیان کیے ہیں؟ تو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے 27 انبیاء علیہ السلام کے واقعات بیان کیے ہیں، اور ان انبیاء کا نام ابھی میں آپ کو سناؤں گا۔ تو ماضی کے جو واقعات بیان ہوئے زیادہ تر انبیاء کے واقعات بیان ہوئے، اور اس کے علاوہ ماضی یا مستقبل کے حوالے سے کوئی نافرمانوں کے اور فرمانبردار لوگوں کے بھی واقعات بیان ہوئے ہیں۔ انبیاء علیہ السلام کے جو واقعات بیان ہوئے ہیں وہ 27 انبیاء ہیں۔ آگے ان کی قوم میں بھی اس کا بھی نام لیتا ہوں۔ اچھا، سب سے پہلا نام آتا ہے حضرت آدم علیہ السلام۔ کیا نام ہے جی؟ حضرت آدم علیہ السلام۔ دوسرا نام حضرت نوح علیہ السلام۔ تیسرا نام ہے حضرت ادریس علیہ السلام۔ چوتھا نام ہے حضرت ہود علیہ السلام۔ پانچواں نام ہے حضرت صالح علیہ السلام۔ چھٹا نام ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ ساتواں نام ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ آٹھواں حضرت اسحاق علیہ السلام۔ نوواں حضرت لوط علیہ السلام۔ 10واں حضرت یعقوب علیہ السلام۔ 11واں حضرت یوسف علیہ السلام۔ 12واں حضرت شعیب علیہ السلام۔ 13واں حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ 14واں حضرت ہارون علیہ السلام۔ 15واں حضرت یوشع علیہ السلام، اور آگے 16واں حضرت خضر علیہ السلام، اور آگے 17 حضرت یونس علیہ السلام، 18 حضرت الیاس علیہ السلام، 19 حضرت یسع علیہ السلام، 20 حضرت شموئیل علیہ السلام۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کے خدام میں بھی ہیں اور آپ کے ساتھ بھی ہیں۔ اور آگے کون سا نمبر ہے جی؟ 20واں 21 حضرت داؤد علیہ السلام، 22 حضرت سلیمان علیہ السلام، 23 حضرت ذوالکفل علیہ السلام، 24 حضرت عزیر علیہ السلام، 25 حضرت زکریا علیہ السلام، 26 حضرت یحییٰ علیہ السلام، اور 27 حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ سبحان اللہ تو بولو کتنا زیادہ۔ آج پتہ چلا کہ 27 انبیاء کا ذکر قرآن کریم میں موجود ہے۔ زیادہ تر 4-5 نام ہی ہم لوگوں کو آتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام، آدم علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، بس چند نام ہیں۔ تو 27 انبیاء علیہ السلام وہ ہیں جن کا نام لے کر اللہ نے قرآن میں ذکر کیا ہے اور ان کے واقعات بیان کیے ہیں، اور ہر نبی کا ایک عجیب عجیب واقعہ ہے۔ اب ان انبیاء علیہ السلام کی قومیں بھی تھیں، انبیاء علیہ السلام کی قومیں بعض ان کے نام کے ساتھ تھیں، لیکن قرآن کریم میں ان کے خاص نام جو ہے کہ ذکر کیے ہیں۔ اب وہ نام آپ سے بات کریں۔ نمبر 1 اصحاب الجنہ، دوسرے اصحاب القریہ، تیسرا لقمان علیہ السلام، چوتھا اصحاب السبت، یہ یاد ہوگا جو بندر اور خنزیر بنے تھے، یہ ہفتے والے انشاءاللہ ذکر میں آئے گا، ہفتے والے۔ آگے اصحاب الرأس، یہ قوم سبا تھی جنہوں نے بڑے بڑے بند بنائے تھے اور اتنا اللہ نے پھل دیا تھا، اتنی خوبصورت ان کی وادیاں تھی۔ 22ویں پارے میں انشاءاللہ اس کا ذکر آئے گا۔ انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی، اللہ تعالیٰ نے عجیب طرح کا عذاب ان پہ مسلط کیا کہ وہ ایسا ہوا کہ ان کے اس بند کو توڑنے کے لیے اللہ نے چوہے غیب سے پیدا کیے، اور ان لوگوں نے چوہے کھانے کے لیے بلیاں لائیں۔ دنیا میں یہی ہوتا ہے کہ ہمیشہ چوہے کو بلی کھاتی ہے، لیکن اس دور کے چوہوں نے بلیوں کو کھا لیا۔ پھر یہ سمجھ گئے کہ یہ زمینی مخلوق نہیں، یہ خدا کا عذاب ہے۔ اکثر لوگ وہاں سے نکل گئے، اور جو بیچارے وہیں رہے تو بند ٹوٹے اور زمین تباہ ہوگی، فصلیں ساری ختم ہوگی۔ یہ ان کا ذکر ہے۔ حضرت ذوالقرنین، یہ انشاءاللہ اصحاب کہف میں ذکر آئے گا۔ ذوالقرنین وہ بادشاہ ہے مسلمان جس کی پوری دنیا میں حکمرانی تھی، مشرق میں بھی تھی، مغرب میں بھی تھی، اور یہ وہ ذوالقرنین ہے کہ جنہوں نے یاجوج ماجوج کے آگے دیوار لگا کے ان کو پیچھے چھپایا ہے۔ یہ ذوالقرنین وہ ہے جن کا ابراہیم علیہ السلام سے مصافحہ بھی ہوا ہے، معانقہ بھی انہوں نے کیا ہے۔ اور اس کے بعد آگے ہیں جی اصحاب کہف والرقیم۔ اصحاب کہف کا ذکر بھی بڑی تفصیل سے اپنے موقع پر آئے گا۔ قوم سبا، اصحاب اخدود، یہ وہ خندقوں والے لوگ تھے۔ یہ بھی ایک لمبا واقعہ ہے، سورہ بروج میں آتا ہے کہ ان ظالموں اور بدبختوں نے سب سے پہلے آگ کی خندقیں بنائی، گڑھے کھودے، اس کے اندر آگ لگائی، اور جو لوگ اہل ایمان تھے سب کو اٹھا کے اس آگ میں ڈالا تھا۔ اور اللہ تعالیٰ نے ایسا نظام کیا کہ وہ آگ ان خندقوں سے باہر نکلی، جو سائڈوں پر لوگ تھے ان سب کو جلا کے اندر لے گئی۔ اس کا بھی ذکر بڑا عجیب قسم کا ہے وہ۔ اس کے بعد 10واں اصحاب فیل،
یہ ابرہہ کا وہ لشکر تھا جو بیت اللہ شریف کو گرانے کے لیے آیا تھا اور اللہ تعالیٰ نے ابابیلوں کے ذریعے اس کو اڑا دیا تھا. یہ تقریباً 10 قوموں کا ذکر قرآن کریم میں آتا ہے. انشاءاللہ اپنے اپنے موقع پر بڑی تفصیل کے ساتھ اس کا ذکر ہم کریں گے. ان قصوں کو بیان کرنے سے قرآن کا مقصد کیا ہے؟ اصل جو وجہ ہے، دیکھو بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں، ان بیچاروں کی عقل محدود ہوتی ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ قصہ اس لیے بیان کیا جاتا ہے کہ انسان کی قصہ نگاری ہو جائے، انسان کے نالج میں اضافہ ہو جائے. عام طور پہ لوگ یہی سمجھتے ہیں. ایسے ہی کبھی کبھی علمی نشست میں استاد لطیفہ سنا دیتے ہیں، یا بعض لوگ جمعے کے بیان میں لطیفہ سناتے ہیں. لوگ سمجھتے ہیں کہ مزہ لینے کے لیے سنائے. مزہ لینے کے لیے نہیں ہوتا، وہ سبق لینے کے لیے ہوتا ہے، وہ عبرت لینے کے لیے ہوتا ہے کہ اس سے کیا چیز ہمیں ملتی ہے. تو یہاں سے قرآن یہ بتا رہا ہے ان قصوں کو بیان کرنے کا مقصد تاریخ نگاری نہیں تھی، تاریخی معلومات نہیں تھی، بلکہ ان قصوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے واعظ و نصیحت کرنا تھا، تذکیر کرنی تھی اور سمجھانا تھا کہ دیکھو ان لوگوں نے انبیاء کی بات نہیں مانی. اتنی طاقت تھی قوم عاد میں کہ یوں کھجور کے درخت کو ہلاتے تھے، یوں کھینچ کے باہر نکال لیتے تھے اور کہتے تھے من اشد منا قوہ، ہم جیسا کائنات میں کوئی طاقتور ہے. آج ہم جتنے بیٹھے ہیں میرے سمیت، آپ تو بچے ہو، بڑا بندہ بھی نا چھوٹا سا کھجور کا پودا انہوں نہیں کھینچ سکتا. آپ کو تجربہ نہیں ہے، میں نے کیا کئی دفعہ اپنے زمین میں چھوٹے چھوٹے اتنے 1 فٹ کا بھی کھجور کا پودا ہو، اتنی لمبی اس کی جو ہے نا وہ جڑ ہوتی ہے، آپ کھینچتے رہے، آپ ہلا بھی نہیں سکتے. نہیں تجربہ کر کے دیکھ لینا. تو وہ آپ اندازہ لگاؤ کیا طاقت تھی کہ کھجور کے تنے کو یوں اٹھا کے باہر پھینک دیتے تھے. اتنی طاقت تھی. ایسی قوم میں، ایسی جو صالح اسلام کی قوم سمود ایسی آئی. آج کل لوگ جو ہے نا، آج کل لوگ عمارت بناتے ہیں، واہ واہ یار کیا کمال کی بلڈنگ بنائی ہے. یہ کچھ بھی نہیں ہے. انہوں نے پہاڑوں کو تراش کے پہاڑوں کے پتھروں میں محل بنائے. آج بھی مدین کی وادیوں میں موجود ہیں. جو لوگ عرب میں جاتے ہیں وہ دیکھتے ہیں. یہ اگر آپ کے نالج میں ہو یا جذبہ ہو تو آپ جو ہے نا مقدس مقامات قرآنیہ یوٹیوب پہ سرچ کریں اور وہ ساری بلڈنگیں آپ کو نظر آئیں گی. آج بھی بعض پہاڑ ہے، پہاڑ کو کھود کے اندر محلات بنائے ہوئے ہیں. ایسا کوئی انسان ہے؟ کیا کیا نہیں کاریگری ان کے پاس تھی، کیا بڑی بڑی طاقتیں ان کے پاس تھی، لیکن اللہ نے جبریل کے پر ایک نوک سے اڑا کے رکھ دی ہے اور ایسے گرے ہیں اس طوفان میں اور ایسی ہواؤں کے عذاب میں. قرآن کہتا ہے کہ کنم آجاز نخل خاویہ، وہ ایسے پڑے تھے جیسے ٹوٹے ہوئے درخت کھجور کے پڑے ہوتے. اللہ نے ایسے پھینک دیا. یہ اللہ نے طاقت کے نشے والوں کو جواب دیا. آپ دیکھیں ہم کو میں نمرود کا ذکر کیا. اللہ نے نمرود کے اندر اقتدار کا نشہ تھا، خدائی دعویٰ کرتا تھا. اب اس کا واقعہ کا مقصد کیا ہے کہ اس نے خدائی دعویٰ کی. اللہ بادشاہ نہیں چھینتے، اللہ نے کہا بادشاہ پاس رکھ. اللہ نے لنگڑا مچھر اس کے دماغ میں چڑھایا تھا. اچھا لنگڑا مچھر کیوں ہوا؟ میں اسی پہ انشاء اللہ ختم کرتا ہوں. لنگڑا مچھر کیوں اللہ نے اس کے دماغ میں چڑھایا؟ اس نے ابراہیم علیہ السلام کو چیلنج کیا تھا کہ جا ابراہیم کیا خدا کو فوج بھیجے، میں اپنی فوج سے، خدا کی فوج سے لڑتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے اپنی فوج میں سب سے کمزور فوج مچھر کی بھیجی اور مچھر آ کے ایسے لڑے کہ آپ تاریخ پڑھیں گے تو اندازہ ہوگا. اور لنگڑا مچھر اس کے دماغ میں گھسا اور اس کے دماغ کے اندر جا کر نا وہ اس کو تنگ کرتا تھا. تو بڑا اس کا علاج کیا گیا، اس کا علاج سامنے آتا ہی نہیں تھا. پھر اس کا علاج کیا ہوا کسی کو پتہ ہے؟ ہاں اس کو نا اس دور کے طبیبوں نے کہا کہ دماغ کی تھوڑی سی ٹھکور کی جائے تو اس سے نا اس کے دماغ میں آرام آتا تھا. تو اب وہ عجیب نظام تھا. دیکھو عقل کا پردہ ایسے پڑ جاتا ہے کہ لوگ آتے پہلے 2 جوتیاں مارتے پھر اس کو سجدہ کرتے. خدا تھا 2 جوتیاں کھاتا اور پھر سجدہ کرتا. اللہ جوتیاں بھی مروائی اس کو. یہ اس کے اندر کیا ہے کہ اگر اقتدار کے نشے میں آؤ گے تو خدا یوں کرے گا. آج تک دنیا کی تاریخ گواہ ہے جو بھی اقتدار کے نشے میں آیا خدا نے دنیا میں اس کو ذلیل کیا. تو اس سے ایک عبرت ہے ان واقعات سے. تو ان واقعات کے بیان کرنے کا مقصد صرف یہ تھا کہ ہم اس سے عبرت حاصل کریں اور اس سے نصیحت حاصل کریں. یہی مثالیں بھی اللہ نے اسی لیے بیان کی ہیں تاکہ انسان مثال سے سمجھتا ہے کہ دیکھو فلاں نے یہ کیا ہے، اب دیکھ لو تمہارے ساتھ بھی اگر تم کرو گے تو ایسا ہی ہو. خلاصہ اور نچوڑ یہ ہوا کہ قرآن کریم میں 4 طرح کے مضامین اللہ نے بیان کیے ہیں. سب سے پہلے عقائد ہیں، پھر احکامات ہیں، پھر قصص ہیں اور پھر امثال ہیں. عقائد میں بڑا اور بنیادی عقیدہ توحید کا ہے، پھر عقیدہ رسالت ہے. احکامات میں 3 طرح کے احکامات ہیں جن کا تعلق صرف اللہ کے ساتھ ہے، جن کا تعلق صرف انسان کے ساتھ ہے، یا جن کا تعلق انسان کے ساتھ من وجہ عبادت بھی ہے، من وجہ معاملات بھی ہے. قصص جو بیان ہوئے ہیں 2 طرح کے بیان ہوئے ہیں. ایک ماضی کے قصے اللہ نے بیان کیے ہیں، ایک مستقبل کے قصے بیان کیے ہیں. ماضی کے قصوں میں زیادہ تر اللہ نے انبیاء علیہ السلام کے قصے بیان کیے ہیں اور میں نے عرض کیا کہ انبیاء علیہ السلام کے تقریباً 27 نام قرآن کریم میں موجود ہیں جن کا اللہ نے نام لے کر بیان کیا ہے. ویسے انبیاء کی تعداد کسی کو صحیح پتہ نہیں ہے.
ایک روایت میں جو مشہور 1,24,000 ہے، اور ایک روایت کے اندر 2 لاکھ بھی آتی ہے۔ اور مستقبل کے حوالے سے بھی اللہ نے اچھے نیک لوگوں کے ذکر بھی کیے ہیں اور برے لوگوں کا ذکر بھی کیا ہے، اور انبیاء کی قوموں کا 10 نام لے کر اللہ نے ان کا ذکر کیا ہے، اور ان کا واقعات بیان کرنے کا، مثالیں بیان کرنے کا مقصد کیا تھا؟ اس سے ہم عبرت حاصل کریں، اس سے ہم نصیحت حاصل کریں، اور جن گناہوں کی وجہ سے اللہ نے ان کو تباہ کیا تھا ہم ان گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں۔ اللہ جل جلالہ مجھے آپ کو اس میں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔